अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद आयत नंबर 4 देखेंगे आज हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, और अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ा तख्लीक किया, माजी का सीगा है, अस्समावात आसमान, आसमानों को जमा है, वल अर्द और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्याम, फ़ी में, सित्ता गिनती है, छः अय्याम दिनों में, यौम की जमा, फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, सुम्मा फिर इस्तवा, इस्तवा क्या हुआ, मुस्तवी हो गया, जलवा फरमा हो गया, कहाँ, अलल अर्श, अर्श पर। आयत के इस हिस्से को देखते हैं। अहादीस से हमें पता चलता है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक, कायनात की तख्लीक 6 दिनों में हुई, इतवार से जुमा। ठीक है, अब इन 6 दिनों की वक्त की जो डिटेल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, वो कितने बड़े थे। देखिए, हमारा जो वक्त है हमारे अपने सोलर सिस्टम के हिसाब से है ना, हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है, सूरज है, चांद है, हमारी अपनी एक रोटेशन है 365 डेज़ की, जो ज़मीन चक्कर लगाती है पूरा सूरज के गिर्द एक चक्कर जो लगाती है, तो ये एक अपनी एक रोटेशन, एक कैलकुलेशन, इसके हिसाब से हमारे दिन और रात है। लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर आए तो बहुत सारे सोलर सिस्टम, मुमकिन करोड़ों सोलर सिस्टम मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं, फिर लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर, बल्कि लाखों का लफ्ज़ मैंने गलत लगा दिया, करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर क्या बना रही हैं, कायनात बना रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब समावात वल अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कायनात के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श जो है, तो वहाँ दिन और रात की क्या तादाद थी, क्या लंबाई थी, क्या तवालत थी, ये हमें नहीं पता। तो जितना इल्म हमें दे दिया गया इस हवाले से, उतना इल्म हमारे पास मौजूद है और हम उसी हवाले से समझ रहे हैं। तो 6 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारी कायनात को तख्लीक किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श कैसा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जन्नतुल फिरदौस की छत है, क्योंकि जन्नत के भी तबक़ात हैं ना, मुख्तलिफ मिलते हैं हमें। एक तो हमें ये पता चलता है एक हदीस की रूह से कि जितनी कुरान की आयतें शायद उतने तबक़ात हैं, क्योंकि हाफिज़ से कहा जाएगा कि जो आयतें तुम्हें हिफ्ज़ हैं वो पढ़ते जाओ और जन्नत में दर्जों में ऊपर चढ़ते जाओ। तो जितनी आयतें, फिर ये भी पता चलता है हमें 100 तबक़ात हैं, उसके 100 दर्जात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर तौर पे जानते हैं कितने। फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श। अब हम ये सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श कितना बड़ा होगा। हम कहते हैं ना, ज़ुल अर्शिल अज़ीम, बड़े अर्श वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श कैसे है कि ये जो सब कुछ है ना, सब कुछ, पूरी कायनात, सब कुछ, एवरीथिंग, जो लाइट ईयर्स जो हैं हमारे, जो विजिबल यूनिवर्स है, करोड़ों साल लाइट वैक्यूम में स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे ट्रैवल करती रहे, तो तब तक जो है करोड़ों साल हैं, वो मुझे फिगर इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो करोड़ों साल हैं कि वो लाइट ट्रैवल करती रहे और विजिबल यूनिवर्स जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और जबकि लाइट 1 सेकंड में कुछ लाख किलोमीटर तय कर लेती है। कितने लाख हैं? गालिबन 3 या 4 लाख किलोमीटर है, ऐसे कोई इसका डेटा है। 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेती है लाइट, विद इन अ सेकंड लाखों किलोमीटर लाइट ट्रैवल करती है, और करोड़ों साल वो ट्रैवल करती रहे स्पेस में, तो यूनिवर्स ख़त्म ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के आगे ये सारी स्पेस, ये सब कुछ ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में, जितना रेगिस्तान आप जहन में ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और उसमें एक आपका रिंग हो, उंगली में पहनने वाला छल्ला, मुंदरी जिसे कहते हैं। तो वो तशबीह है अल्लाह के अर्श के साथ इस सारी ज़मीन और आसमान और सारी कायनात की। तो अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो हम कहते हैं ना बड़े अर्श वाला, तो वो जो बड़े का लफ्ज़ है वो हमारी डिक्शनरी में छोटा है। अल्लाह के अर्श के लिए जो बड़े का लफ्ज़ है उसके क्या मायने होंगे वो हमारी अकल से बाहर है। बहरहाल, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अब आगे आयत का हिस्सा देखते हैं। यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा, यअलमु वो जानता है, मा जो यलिजु दाखिल होता है, फ़िल अर्द ज़मीन में, क्या क्या दाखिल होता है ज़मीन में? पानी जा रहा है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, मुर्दे हम दफना देते हैं, बीज बोते हैं, तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ है जो ज़मीन के अंदर जा रहा है। कहाँ ख़जाना है, कहाँ मैग्मा है, कहाँ पेट्रोलियम के ज़ख़ायर हैं, कहाँ कोयला निकल रहा है, कहाँ नमक है। मैं जहाँ बैठी हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता आपके पैर के नीचे ज़मीन में 1 मीटर नीचे क्या है, 2 मीटर नीचे क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म कामिल है। यलिजु फ़िल अर्द वमा यख़रुजु मिन्हा, और क्या क्या निकलता है ज़मीन से, जो कुछ भी निकलता है। क्या क्या निकलता है ज़मीन से? सबसे पहले तो दाना जाता है और वो फट के बाहर पौधे की शक्ल में बाहर आ रहा है और सब कुछ, और फिर हम इतना पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, चश्मे फूट रहे हैं, पानी निकल रहा है,
میگما نکل رہا ہے کبھی. ہماری سوچ جتنی ہے بس جتنی سائنس نے ترقی کر لی اور ہم نے جو کچھ ڈسکور کر لیا اس حساب سے ہم اس کی تشریح کر لیں گے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اب اس حصے کی تشریح کے لیے صرف سائنس اکیلی کام نہیں آئے گی, یہاں قرآن کا بھی سہارا ہمیں ضرور لینا پڑ جائے گا. وما يخرج منها وما ينزل من السماء, اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے, وما يعرج فيها, اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں, جو کچھ اترتا ہے آسمان سے. پانی اترتا ہے, سائنٹیفکلی دیکھیں مادیت کے حوالے سے اگر ہم تشریح کر رہے ہیں تو پانی وغیرہ اترتا ہے, بخارات اوپر چڑھتے ہیں اور پھر وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں, پانی نیچے اتر آتا ہے, پھر ریز آ رہی ہیں, ریڈیشن آ رہی ہیں اوپر سے, پارٹیکلز نیچے اترتے ہیں, یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں. قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو وہی اتری سب سے پہلے, پھر فرشتے اترتے ہیں اعمال لے کے جا رہے ہیں, اور اسی طرح وما یعرج فیہا میں بھی یہی چیز آتا ہے. کیا کیا چڑھتے ہیں؟ اچھی نیک اعمال چڑھتے ہیں, مرنے کے بعد روحیں چڑھتی ہیں آسمان پہ, نیک روحیں لے جائی جاتی ہیں, بری روحیں بھی جاتی ہیں لیکن وہ آسمان میں انہیں داخلہ نہیں دیا جاتا اور وہ زمین پہ واپس لوٹا دی جاتی ہیں, سجین میں رکھا جاتا ہے پھر ان کو. لیکن ایک طرح سے جو نیک روحیں ہیں ان کے لیے اوپر ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہے, آسمانوں میں ہے, وہاں پہ وہ ویٹ کرتی ہیں, اور اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید وقت وہاں رک جاتا ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ انتظار کے جو لمحے ہیں نا وہ پھر نہیں ہے ان کے لیے, وہاں انتظار سے کوفت ہوتی ہے نا. تو وہ جو نیک روحیں جا رہی ہیں, ایک اس علماء کرام نے مفسرین نے بیان کیا, اور ایسی جو نیک جسم جا رہا ہے جسم قبر کے اندر, تو اب وہ انتظار کی جو کیفیت ہے, حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس جسم کو سلا دیا جاتا ہے قبر میں کہ سو جاؤ, اور اب روحیں ہیں اوپر, تو کوائٹ پاسبل کہ ان سے وہ وقت کو اللہ رب العزت اس جگہ سے وقت کو نکال لیں. جیسے اصحاب کہف کے لیے 300 کچھ سال وہ غار میں سوئے تھے نا, تو اس غار کے اندر اللہ نے وقت روک دیا, ان کے تو جسم بھی نہیں خراب ہوئے, اللہ رب العزت انہیں کروٹ بھی دلاتے رہے, سورج بھی, یعنی غار سے باہر سب کچھ چل رہا ہے, سورج آ رہا ہے جا رہا ہے, سورہ کہف میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. لیکن اندر غار میں کیا تھا, اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا یا وقت کو وہاں سے نکال دیا. وقت تو وہی بات میں نے بتائی نا, ہمارا دائرہ کار تھوڑا چھوٹا ہے تو ہم چھوٹا ہی سوچتے ہیں, ہم صرف اپنے سولر سسٹم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں, کائنات تو بہت وسیع ہے, تو ہم وقت اسی حساب سے دیکھتے ہیں اپنے سولر سسٹم کے حساب سے. تو اللہ رب العزت جانتے ہیں. اب وما یعرج فیہا میں بہت کچھ ہے, اس میں ہم قرآن کا سہارا لیے بغیر اس لفظ کو نہیں سمجھ سکتے. ینزل کو بھی نہیں, ویسے تو یلج فی الارض وما یخرج منہا کو بھی نہیں سمجھ سکتے, ہر چیز کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. لیکن یہاں وما یعرج فیہا اور ینزل, اس کی بہت ڈیٹیل ہے, بہت کچھ ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیز آسمان سے اتر اور چڑھ رہی ہے وہ فرشتے ہیں, وہ دعائیں ہیں, وہ اعمال ہیں, وہ روحیں ہیں, یہ ہمیں ڈیٹیل قرآن و حدیث سے ہی ملتی ہے. آگے جو آیت کا حصہ بہت خوبصورت ہے, وہ کیا ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ, وَهُوَ اور وہ, مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے, أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے علم کی بنیاد پر, علم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت ذاتی طور پہ, اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. وہ وراء الورائے ثم وراء الورائے, کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مستوی ہوئے ہیں. تو مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم مستوی ہوئے, ہم بیٹھ گئے آگے بیٹھ کے اوپر, ہمارا کوئی عرش ہے, ہم اس پر آ کر بیٹھ گئے. اللہ رب العزت کی استوا کی کیا کیفیت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری عقل ابھی اس لائق ہے ہی نہیں, ہمیں وہ شعور دیا ہی نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایک چھوٹی سی مثال اکثر میں دیا کرتی ہوں, سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہم. سورج ایک ستارہ ہی ہے نا, بہت بڑا ستارہ ہے, ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا ستارہ جو بھی نظر آ رہا ہے وہ سورج ہے. ہم اس بڑے ستارے کو نہیں دیکھ سکتے, تو کہاں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ رہا تو تم مجھ سے دیکھ سکو گے. اور ہلکی سی ایک تجلی ہوئی اللہ رب العزت کی, ایک نور کا ذرے سے ذرہ, یا کیا سچویشن تھی, کیا کیفیت تھی, وہ بھی ہم نہیں بتا سکتے صحیح سے, اور پہاڑ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہمارے لیے جو اس آیت میں بہت سمجھنے والی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. کوئی غلط کام, کوئی گڑبڑ کام کچھ کرتے وقت ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری لیے. تو وہ جو مجہول باتیں ہیں کہ اللہ کیسے ہیں, کیسے استوا ہوئے, کیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان پہ بحثیں ہیں, بہت بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ اللہ موجود ہیں, ہر وقت موجود ہیں, پاس ہیں, کس حساب سے موجود ہے. علم کی بنیاد پہ تو بے شک قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. لیکن ان پہ بحث کرنے کے بجائے اس میں جو ہم سبق لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم چغلی کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم دوسروں سے چھپ کے کہیں کونے میں کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں,
تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کسی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تب بھی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تا علامت مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، تعملون تم جو عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. یہ وہی بات ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کیونکہ یہ تعملون بصیر، اللہ رب العزت ہر جگہ ہے. علم کے اعتبار سے وہ ہر ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں نا، کبھی ہم چاہتے ہیں ہمیں فوراً فائدہ مل جائے. ہم انسان ہیں اور ہم ظاہر پرست ہیں، اور ہمیں جلدی کی چیز اچھی لگتی ہے، کیونکہ دنیا ایسی چیزیں یہاں بیج لگائیں فوراً پھل آپ کو مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں. اب تو ہمارا دل کرتا ہے جو ہم نیک کام کریں، یا جو ہم قربانیاں دیں، یا جو ہم صبر برداشت کریں، اس کا اجر ہمیں سامنے مل جائے. تو مل بھی جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن اصل اجر تو آخرت میں ہی ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ رب العزت ضرور اجر سے نوازیں گے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.